جو سب سے پرائمری چیز ہے وہ طریقے لبیک پاکستان کی یہ ہے کہ وہ ناموس رسالت کی حفاظت کا جھنڈا اور اس کے علمبردار ہو کے وہ باہر نکلے. یہ ان کی آپ کی پہچان بنی ہے سر. اس کے بعد پھر آپ نے سیاست کا آغاز کیا, اس کے بعد اور معاملات سامنے آئے. سر ہوتا یہ ہے کہ اس معاہدے کو بھی خفیہ رکھا جاتا ہے, کسی کو نہیں پتا کہ آپ نے کیا معاہدہ کیا. پھر بغیر کچھ حاصل کیے ایک پورا کیوس ہوتا ہے, ایک آندھی آتی ہے, ایک طوفان آتا ہے, اس میں بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں, آپ کی طرف سے بھی اس طرف سے بھی. پھر آپ قید ہوتے ہیں, پھر بعد میں آپ کی رہائی ہو جاتی ہے. آپ کی رہائی کن شرائط پہ ہوتی ہے, کیسے ہوتی ہے, کیوں ہوتی ہے, یہ بھی کسی کو نہیں پتا. شہباز شریف صاحب دوبارہ ملاقات کرتے ہیں, آپ کو یہ احتجاج نہیں کرتے ہیں. اس کے فوراً بعد اس سے زیادہ بڑی گستاخی بھارت میں ہوتی ہے. اس پر بھی ہمیں تحریک لبیک کا وہ ری ایکشن جو عموماً نظر آیا کرتا تھا. لوگوں نے سوال ہم سے کیا کہ تحریک لبیک یہاں پر کیا ہے. تو ایسا نہیں آپ کو لگتا کہ تحریک لبیک کی جو پہلے گونج ہوا کرتی تھی وہ اب گونج نہیں رہی ہے؟ کیا اب وہ آپ اب مصلحت کی سیاست کریں گے؟ اس دور میں داخل ہو چکی ہے تحریک لبیک. اب یہ تحریک لبیک پاکستان کا بنیادی مقصد وہ دین اسلام کی سربلندی, ناموس رسالت و ختم نبوت, شاعر دینی اور اپنی ملت اور قوم اور وطن کی حفاظت کرنا. ہمارا بنیادی جو منشور ہے وہ ہے اسلام, پاکستان اور عوام. ٹھیک ہے. اب آپ نے ناموس رسالت کی بات کی, تو جو کچھ پہلے ہوا وہ کیوں ہوا, سوال تو یہ ہے. ہمارے ساتھ حکومت نے ایک معاہدہ کیا, اور جب حکومتیں معاہدہ کرتی ہیں تو وہ ذمہ دار ہوتی ہیں. بالکل. یہ کوئی شخص معاہدہ نہیں کر رہا, یہ کوئی جناب فراڈیا اور چور چکا معاہدہ نہیں کر رہا ہے, یہ پوری ایک ریاست اور حکومت معاہدہ کر رہی ہے. اور لکھا ہوا ہے کہ معاہدہ مابین تحریک لبیک پاکستان اور حکومت پاکستان, یہ اوپر لکھا ہوا ہے سر فہرست. انہوں نے ہم سے کہا کہ آپ ہمیں مزید اس کے لیے وقت دیں. میں آپ کو یاد ماضی دلا رہا ہوں جو کہ عذاب ہے سب کے لیے. ہاں, ان کے لیے خاص سب کے لیے عذاب ہے. وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں وقت دیں 2 ماہ کے لیے. ہم نے ان کو وقت دے دیا. صحیح. ٹھیک ہے. اور وہ وقت تھا 20 اپریل. جی. ٹھیک ہے کہ 20 اپریل میں ہم آپ کے ساتھ دوبارہ بات کریں گے. اور اس میں صاف ظاہر ہے ہم نے کہا کہ اب آپ کو اپنا فائدہ, اب 5 ماہ گزر چکے ہیں, آپ کو اپنی بات کو مکمل کرنا چاہیے. اور یہ لیکن انہوں نے 12 اپریل کو میری گرفتاری کر لی. اب ایک چیز پیک لیول پہ چل رہی ہے, آپ بیٹھ کر بات کر رہے ہیں, آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی بس ہو رہا ہے, بس جی چل رہا ہے, آپ کی بات ہو رہی ہے. عمران خان نے بیٹھ کر صابر شاکر صاحب کے ساتھ ایک کہا کہ ہم نے 2 مہینے کا ٹائم مانگا ہے, اور انشاءاللہ وہ جو معاہدہ ہے اس کے اوپر عمل درآمد. شیخ رشید کے بھی بیانات, یہ سارے نہیں, وزیر اعظم پاکستان کے بیانات اس وقت کے. ٹھیک ہے. اب اس کے ساتھ جب ہم آگے چلے ہیں تو 12 اپریل کو گرفتاری ہوئی. اب جب گرفتاری ہوئی ہے تو ملک میں احتجاج ہونا ہے کہ بھئی آپ نے گرفتار کیوں کر لیے, آپ کے تو ان کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں, بات چل رہی ہے, آپ نے کہا ہے کہ ہم نے یہ چیزیں پوری کرنی ہیں. تو انہوں نے آگے قوم کو خطاب کر دیا ہے کہ خبردار کوئی احتجاج کرے اور یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. اب تیش تو وزیر اعظم پاکستان نے قوم کو دلوایا. اس سے پہلے آپ نے کوئی دھمکی تو نہیں دی تھی ایسے؟ کیا دھمکی دی تھی؟ ہم نے کہا تھا کہ 20 کو آپ نے ہمارا معاہدہ پورا کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ 20 کو نہیں کریں گے تو ہم احتجاج کریں گے. ٹھیک ہے. تو ہم احتجاج کریں گے. تو تب بات ہے. آپ کے ماضی کے احتجاج کو دیکھتے ہوئے شاید وہ خائف تھے کہ آپ کا احتجاج پرتشدد ہوتا ہے. اگر ان کے ماضی کو دیکھا جائے تو پھر وہ وزیر اعظم کی سیٹ کے قابل ہی نہیں ہے. معذرت کے ساتھ ماضی نہیں, جو چل رہا ہے ملک کے اندر اتنا بڑا کام, آپ وہ بات کریں نا. آپ ماضی چھوڑیں, ماضی میں کس نے کیا کیا اور کیا نہیں, آپ حال کی بات کریں. جو بات چل رہی ہے اس کے اوپر, وزیر اعظم ہے نا ملک کا سب کا وزیر اعظم ہے. وہ خالی پی ٹی آئی کا وزیر اعظم نہیں ہے, وہ کسی ایک جماعت کا یا ایک جناب نہیں ہے, وہ پورے ملک کا وزیر اعظم ہے. اس نے ایک جماعت کو ٹیکل نہیں کیا, پورے ملک کو. اور پورے ملک کی عوام کے اندر ایک جذبات تھے, ایک ساری بات تھی, آپ کو پتا ہے. وہ جب انہوں نے گرفتار کر لیا, ایک ملک کے اندر احتجاج ہوا اور بہت بڑے پیمانے پر احتجاج ہوا. جب احتجاج ہوا تو وہ دھرنوں کی شکل میں تبدیل ہو گیا. جب دھرنوں کی شکل میں تبدیل ہو گیا تو پھر شہادتیں ہوئیں, پھر ایک ملک کے اندر بحران آیا بہت بڑا. ٹھیک ہے. بحران کے بعد آنے کے بعد ایک بندہ اپنی غلطی تسلیم کرنے کے بجائے یہ کہہ رہا کہ جناب یہ چھوٹا سا طبقہ ہے, ان کو ہم بھون کے رکھ دیں گے, یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. اور یہ ایسے وزیر اعظم خطاب کر رہا ہے اور ہر خطاب کے بعد اس کے الٹ گلے چیزیں لگ رہی ہیں. وہ بلیک میل نہیں ہوتے نا,
آپ کو پتا ہوگا، یاد ہوگا، وہ جو ہزارہ لاشیں لگ کے بیٹھے ہوئے تھے، جی جی، تو وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا میں بلیک میل نہیں ہوتا. صحیح ہے. سر آپ وہ کہتے ہیں آپ ہمیں بلیک میل کرنے نکلے تھے، میں بلیک میل نہیں ہوتا. کس سے بلیک میل، کس وجہ سے بلیک میل کرنے نکلے تھے؟ ہم نے کیا بلیک میلنگ کی ہے مجھے یہ بتائیں. وہ تو یہ کہتے ہیں میں تو بلیک میل نہیں ہوتا جی. کس سے بلیک میل، کیوں، کس نے کہا کہ آپ کو یہ ہمارا مطالبہ مان لیں؟ کوئی لاشیں رکھ کے بات کی تھی؟ ہم نے تو مذاکرات ٹیبل پر بیٹھ کے بات کی نا. جب آپ کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو آپ بلیک میل ہو رہے ہیں. میں آپ میرے ملک کے وزیر اعظم ہیں، میں آپ کے پاس ناموس رسالت کا مسئلہ لے کر گیا ہوں اور آپ کہیں میں بلیک میل. اچھا ایک اور بات بتائیے گا، آپ بتائیں وہ بلیک میل نہیں ہوگا؟ نہیں وہ خود ہی کہہ رہے ہیں نا، وہ ان کا موقف ہوتا ہے. میں اچھا یہ بتائیے گا علامہ صاحب، یہ جب آپ کو گرفتار کیا گیا وہ بات جو ہے نا یوں کہنے کہ دبی رہ گئی، کیونکہ بات احتجاج پہ چلی گئی تھی، تو کسی نے شاید اس پہ غور کم ہوا کہ علامہ سعد حسین رضوی صاحب کے ساتھ سلوک کیسا ہوا گرفتاری کے دوران. دیکھیں تشدد کرتے تھے آپ پہ یہ؟ دیکھیں میری بات سنیں، جب میرے کارکنوں کو مارا جا رہا تھا، میرے کارکنوں کو گولیوں سے بھونا جا رہا تھا، شیل خبریں پہنچ رہی تھی آپ تک؟ سارا کچھ نہیں، میرے تک تو نہیں خبر پہنچی صاحب ظاہر ہے، مجھے تو انہوں نے بالکل قید تنہائی میں رکھا. اچھا جی. تو جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا تو آپ کو کیا توقع ہے ان سے کہ میرے ساتھ وہ بڑی نرمی سے برداؤ کر رہے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ثانوی ہوتی ہیں. جب انسان ایک نظریہ لے کر چلتا ہے تو وہ آخری بات سوچ کر آتا ہے. جب ہم گھر سے نکلتے ہیں تو یہ سوچیں ہم نے یہ سفید سوٹ اسی لیے پہنے ہوئے کہ یہ کفن پہنے، یہ ہم نے سفید سوٹ کفن سمجھ کر ہی پہنے ہوئے ہیں، یہ ہم نے پگڑی اپنا آخری کفن سمجھ کر ہی پہنا ہوا ہے. یہ ایسے نہیں نکلے، کیونکہ ہم بات وہ کرتے ہیں جو شاید اس ملک کے یہود و نصارہ کے ایجنٹوں کو اور اس ملک کے اندر بسنے والی وہ تمام قوتیں جو کفر کے لیے کام کرتی ہیں، ان کو یہ باتیں پسند نہیں ہیں، ان کو یہ حلیہ بھی پسند نہیں ہے، ان کو یہ چہرہ بھی پسند نہیں ہے. اگر یہی باتیں کوئی اور چہرے میں اور کسی اور حلیے میں کرے تو ان کو قابل قبول ہوں گی. یہ باتیں تو خان صاحب بھی کرتے ہیں، تصویر ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، تو قابل قبول ہے نا، وہ قابل قبول ہے. وہ ملک کو سری لنکا بنانے کی بات کرتے ہیں، ہم نے آج تک ملک کو سری لنکا بنانے کی اگلی طرف جسے سنا رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ایسی جو باتیں آپ اس طرح کرتے ہیں تو وہ قابل قبول ہے نا. ہم قابل قبول نہیں ہیں. ان کے اوپر آج تک گولیاں برسائی گئی ہیں، ان کو کبھی مارا گیا ہے، ان کو کبھی روکا گیا ہے. مسئلہ یہی ہے. وہ ملک کے بارے میں جو مرضی کہیں، ہمارے زبانوں سے بھی ملک، ملت، ادارے، کسی بھی چیز اپنے وطن کی بارے میں کوئی لفظ بھی نہ سنیں تو ہم مجرم ٹھہریں. اور ان کے منہ میں جو کچھ آئے، صرف یہ نہیں عمران خان، آپ کیوں عمران خان کی طرف جاتے ہیں؟ اور بھی ملک میں بڑے بڑے مجرم ہیں. نہیں چھوڑے، آپ کے دور میں آپ کا ذرا ظلم ہوا نا. نہیں، نواز شریف کے دور میں کون سا کم ہوا؟ ہمیں تو ہر دور میں ہمارے حصے کی قیمت دی گئی کہ آپ یہ حق بات کرتے ہو، اپنے حصہ وصول کرو. نواز شریف کے دور میں کون سا کم ہوا؟ یہ تو کوئی کم نہیں ہوا. زرداری کے دور میں کون سا کم ہوا؟ میں ایک بات کر رہا ہوں، ہر دور میں حق کی ایک قیمت ہے، وہ ہم ادا کرتے رہے، اور یہ شروع سے ادا ہوتی آ رہی ہے، یہ ازل سے ابد تک ادا ہوتی رہے گی. علامہ اقبال نے کہا نا کہ دو قوت از حیات آمد پدید، موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید. یہ دو قوتیں آپس میں رہیں گی. یہ ساری آخری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ عمران خان اور یہ اس ملک کے اندر ملک کے خلاف خالی عمران نے نہیں بات کی، نواز شریف نے بھی بات کی ہے، رانا ثناء اللہ نے بھی بڑی خطرناک باتیں کی ہیں، احسن اقبال نے بھی بڑی خطرناک باتیں کی ہیں، زاہد حامد نے بھی بڑی خطرناک باتیں کی ہیں. اس ملک کے خلاف جس کا جو دل چاہا اس نے کہا. ہمارا جرم یہی ہے، اقبال نے کہا ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. ایک وقفہ لیتے ہیں یہاں پہ. علامہ سعد حسین رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیکن کچھ باتیں علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے حوالے سے بھی ہم کریں گے، اور کچھ سوالات ایسے ہیں جو کہ یقینی طور پہ بہت ضروری ہیں. اور اگین بریک پہ جانے سے پہلے ناظرین، ملک کی باغ ڈور اگر تحریک لبیک پاکستان کے ہاتھ میں آتی ہے تو جناب پھر کیا پلانز ہیں ان کے؟ اس وقفے کے بعد حاضر ہیں تحریک لبیک پاکستان کے امیر جناب علامہ سعد حسین رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. علامہ صاحب، خادم حسین رضوی صاحب کا دنیا سے چلے جانا وہ یقینی طور پہ آپ کی جماعت کے لیے یا آپ کی جماعت کے چاہنے والوں کے لیے بہت بڑا لاس ہے. ایسے موقع پہ جب آپ کی تحریک اپنے عروج پہ تھی، دیکھیں یہ موت کا آنا یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، انسان اس میں بے بس ہے، لیکن اس وقت آپ نے بھلے کسی قسم کے شک کا اظہار نہ کیا ہو، لیکن آپ کے چاہنے والوں نے، آپ کے سپورٹرز نے سوشل میڈیا کے اوپر، مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر اپنے شکوک کا اظہار کیا تھا، کیونکہ بابا جی کا جو ایک سٹائل تھا یا جو ان کی موومنٹ تھی اس میں کئی دشمن ان کے بن چکے ہوئے تھے، ایک نہیں لا تعداد، اور بڑے طاقتور لوگ تھے جو ان کے دشمن تھے. سعد حسین رضوی صاحب کو کسی قسم کا کوئی شک تو نہیں؟ جی، بابا جی کا دشمن کفر تھا اور ان کی کسی کے ساتھ دشمنی نہیں تھی. اپنے ہوں بیگانے ہوں، ان کے نظریات سے اختلاف کرتے ہوں، ان کو سنتے ضرور تھے، ان کی بات کو مانتے ضرور تھے،
اور یہ جماعت کا نقصان نہیں ہوا, یہ ملت اسلامیہ کا نقصان ہوا کہ وہ جس پیک پر اور جو بات اور جو انہوں نے سمجھانے کا انداز اور جو کچھ انہوں نے کہا وہ کوئی اور نہیں کہہ سکتا. نہ کسی میں اتنا دل گردہ ہے دنیا میں کہ وہ بات کر سکے, نہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی مشین فٹ کی ہے, اور نہ اتنا ذہنیت اور اتنی قابلیت اور اتنا علم اور اتنی حکمت تدبر دانائی دی ہے کہ وہ اس لیول پر جا کر کفر کو بھی سمجھا سکے, اور بہت بہت بڑے مسائل جن کے اندر امت پھنسی ہوئی تھی ان کو انہوں نے بالکل آرام سے حل کر کے بتایا کہ بھائی مسئلہ آپ کا حل یہ ہے, آپ کی نجات یہاں ہے, آپ کہاں پھنسے ہوئے ہیں. تو امت کا نقصان ہوا. ہمیں تو اس میں کوئی شک و شبہات نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا, اور اگر کسی نے کچھ کیا ہے, میرے نزدیک تو نہیں ہے ایسی بات, تو وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی پا لے گا. آپ کی جماعت کی کارکنوں کی طرف سے یہ مطالبہ آیا کہ اس پہ جو ہے وہ تحقیق ہونی چاہیے, یا اس کو پروب کریں, یا اس کی گہرائی میں جائیں, یا آپ کی جماعت کے لوگ بھی سیٹسفائیڈ تھے جو آپ نے کہا انہوں نے مان لیا؟ نہیں, میری جماعت کے لوگوں نے کسی نے مجھ سے آ کر تو یہ بات نہیں کی کہ ایسے کرنا ہے وہ ایسے کرنا ہے. بہرحال لوگوں سے سن کر یہ تشویش کا اظہار میرے ساتھ کرتے تھے, تو میں کہتا تھا بھائی ہم پاس رہے ہیں, ہم ساتھ رہے ہیں, اور گھر میں اور پھر اس کے بعد دھرنے میں بھی ساتھ رہے ہیں, سارا کچھ تھا. تو یہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. اب خدا جانے اس کے علاوہ کوئی بلا ہو, کوئی چیز ہو, تو وہ تو ہم دیکھ نہیں سکتے. جو ہماری آنکھوں نے دیکھا اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم ایمان کے ساتھ بتا سکتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو پوسٹ مارٹم کروا لینا چاہیے تھا, تاکہ اگر کسی کے ذہن میں شک تھا بھی صحیح تو وہ شک دور ہو جاتا آپ کے سپورٹرز کے ذہن میں, یا وہ لوگ جو بابا یہ شک عقیدت رکھتے تھے بعد میں کسی نے اظہار کیا, پہلے تو کسی کا شک نہیں آیا. نہیں گیا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا سر, اب ہم آتے ہیں, جو ہم نے آغاز میں بات کی تھی کہ آپ کی جماعت چونکہ اب سیاست کر رہی ہے, تو اب وہ سوال جو ملک کے حوالے سے ہے, ہم چاہیں گے اس کو ہم بڑا کوئکلی اور بریفلی لے کے چلیں. ایک سوال ناظرین جو میں نے علامہ خادم حسین رضوی صاحب سے جب وہ حیات تھے ان کا, اور وہ فیض آباد دھرنا جب چل رہا تھا, تب میں نے یہ سوال ان سے کیا تھا. وہ کلپ بہت مشہور ہوا تھا, علامہ صاحب کا جو جواب تھا اس وقت کا, وہی سوال میں علامہ خادم حسین رضوی صاحب سے کروں گا. علامہ صاحب, اقتدار مل گیا, ہم ہائپوتھیسس ڈسکس کر رہے ہیں, یو نیور نو, سیاست ہے, اقتدار آ بھی سکتا ہے آپ کے پاس. اقتدار مل گیا, اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ملک کا معیشت ہے. تحریک لبیک پاکستان کے پاس معاشی پلان کیا ہے؟ اقتدار مل گیا تو اس ملک میں صرف سب سے بڑا مسئلہ معیشت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس ملک میں سب سے بڑا مسئلہ عدل بھی ہے. بہت بڑا مسئلہ ہے. اس ملک میں لا اینڈ آرڈر کا بہت بڑا مسئلہ ہے. اس ملک میں جس کے منہ میں جو آئے وہ بکے جائے, یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. اچھا, یعنی صحافت پہ بھی پابندی لگائیں گے آپ؟ نہیں, بکے جائے. اچھا, اگر آپ اس کو اس لیول میں سمجھتے ہیں تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ بکواس ہے جو ہو رہی ہے. نہیں, دیکھیں آپ سوال کر رہے ہیں, ہم جواب دے رہے ہیں, یہ صحافت ہے. بالکل, پورے ملک میں سوال ہو سکتا ہے جس کے منہ میں جو آئے بکے جائے. یعنی کہ جو ملک کے خلاف, اس نظام کے, مطلب اس پورے وطن کے خلاف جس کو ہمارے بڑوں نے اتنی قربانیاں دے کر لائے, وہ کہیں یہاں بارڈر نہیں ہونا چاہیے اور ایسے ہونا چاہیے, اور ایسے ہم نے ملک جناب اسلام کے لیے نہیں لیا, روٹی کے لیے لیا تھا, اور فلانے کہتے ہیں ہم نے یہ ملک حاصل ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا. ہم تو اس نظام کو چلانے کی بات کرتے ہیں, اور اس میں معیشت کے بڑے واضح حل ہیں. ہماری معیشت کے لیے سب سے بڑا ناسور اس وقت سود ہے. ٹھیک ہے, اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں جی عالمی کے ساتھ بازاری ہے, اور عالمی ایک طاقتیں ہیں وہ آپ کو گھیر لیں گی, اور اس کے ساتھ جو آپ کہیں گے بھائی آپ کو گھیر تو تب لیں گی کہ آپ کا نظام درست چل رہا ہو. آپ کا نظام ہی ٹھیک نہیں چل رہا. جب آپ کا نظام ٹھیک نہیں چل رہا, آپ کے اندر آپ اپنے ملک کو خود ہی بگاڑ پیدا کرنے والے ہو. ہر کوئی آتا ہے وہ کہتا ہے جی میں ایسے درست کر دوں گا, میں ایسے درست کر دوں گا. بھائی ایسے تو درست نہیں ہوگا. اس کا ایک حل علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے پیش کیا تھا, آپ کو یاد ہو؟ وہ حل پر آج بھی ہم قائم ہیں. آگے چلیں. نس جو ہے تو آئی ایم ایف کو کہیں گے آپ بھاگ جاؤ, جن سے قرض لیا ہوا ہے اس کو سود نہیں دیں گے آپ. ہاں, سود نہیں دیں گے. آپ کہیں گے ہم سے اصل لے لو, وہ بھی جب ہمارے پاس ہوگے تب دے دیں گے. یہ آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح سے آپ دنیا کے ساتھ تجارت کر سکیں گے, آپ عالمی ارینا کے اندر آپ رہ سکیں گے, تجارت کر پائیں گے اگر آپ آئی ایم ایف کو اس طرح بگا دیتے؟ دیکھیں آئی ایم ایف کو کس طرح بگائیں گے, مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ابھی سیلاب آیا ملک میں, قرضے رکے, سارا کچھ چل رہا ہے, سارا کچھ. آپ ان سے بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں بھائی سود جو ہے نا اسی نے ہماری معیشت تباہ کی ہے, اور اسی نے ہی ہمارا سارا کچھ کیا ہے. اگر آپ کو آپ کے اصل پیسے چاہیے تو یہ سود ختم کریں, ورنہ آپ کو نہیں مل سکتا. طریقہ کار ہے نا بات کا. اگر وہ کے پاس بھی ہے, وہ آپ کو عالمی مالیاتی نظام سے نکال کے باہر رکھ دیں گے, پھر آپ کھائیں گے کہاں سے؟ کہاں سے کھائیں گے؟ مجھے یہ بتائیں, عالمی مالیاتی نظام نہیں تھا تو دنیا کہاں چل رہی تھی؟ نہیں, وہ تب دنیا بھی تو ایسی تھی نا, تب سارے ایک جیسے تھے. کیسے؟ تب سارے ایک جیسے تھے, تب بارٹر ٹریڈ چلتی تھی, تب کرنسی نہیں تھی, سارے ایک جیسے نہیں تھے, بارٹر چلتا تھا نا, سارے ایک جیسے نہیں تھے. اس وقت بھی نظام چل رہا تھا. ہم عالمی دنیا سے کٹ کر تو نہیں رہ سکتے, ہم نے عالمی دنیا کے ساتھ ہی رہنا نا. پاکستان اسی دنیا میں کہیں نہ کہیں کسی کونے میں قائم ہے نا.
पूरी दुनिया में। ईरान के ऊपर भी पाबंदी है, ईरान के ऊपर भी पाबंदी है, वो सर्वाइव कर रहा है। फिर भी वो रशिया को और चाइना के साथ और इंडिया के साथ ट्रेड कर लेता है। अगर लेट्स से आप IMF को भगा देते हैं, रशिया ने यही कोशिश की थी कि उसने यूक्रेन पर जब हमला किया तो जो स्विफ्ट कोड होता है, स्विफ्ट कोड से ही आलमी तजारत होती है, आपके इल्म में होगा, उन्होंने स्विफ्ट कोड बैन कर दिया रशिया पे। अगर आपके पास स्विफ्ट कोड नहीं है तो ना आप पैसे बाहर भिजवा सकते हैं, ना बाहर से मंगवा सकते, कोई तजारत नहीं हो सकती है। अगर खाली वो पाकिस्तान का वही ब्लॉक कर दें तो सर फिर क्या करेंगे? फिर इसका हल भी बहुत सारे हैं, एक नहीं है, इसका हल बहुत सारे हैं कि हमारी जो भी मुआशी टीम्स हैं उन्होंने एक प्लान बनाया है कि भाई इसके बाद अगला हल ये है कि आप आलमी दुनिया के पास जाओ और उन्हें बताओ कि हमारे मुल्क का क्या मामला बना है और किस तरह हुआ है। आप एक दफा सूद से जान छुड़वाओ, अगर आप सूद से नहीं जान छुड़वाते, इसको किसी ना किसी तरीके से निकाल फेंको। आप मुझे बताएं, आपकी अदलिया ने ये फैसला दिया है कि सूद को बाहर निकालो, क्यों नहीं निकाल रहे? अब तो आपके कोर्ट्स ने फैसला दे दिया ना, सिर्फ हमारी बात नहीं है। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब ने वही बात आपको पंजाबी में या उर्दू में कही थी, वही बात मुस्कान जई साहब ने अपने जजमेंट में कह दी। आप मानने के लिए तैयार नहीं है। भाई इससे क्या खास प्यार है कि हमारा निजाम इसके बगैर चल ही नहीं सकता। आलमी दुनिया का निजाम अगर चल रहा है, सारा कुछ चल रहा है, तो पूरी दुनिया में भी ऐसा, बहुत सारे मुल्कों में ऐसा हुआ कि रिबा मैं पर्सनली एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ स्ट्रेटजी आप स्ट्रेटजी देंगे इसके मुताबिक। स्ट्रेटजी यही है ना कि हमने इस निजाम को चलाना है और आलमी सिस्टम के अंदर रह कर चलाना है, बाहर जाकर तो नहीं चला सकते। अगर आलमी सिस्टम नहीं मानेगा तो फिर भूखा क्या करता है? ठीक, क्या करता है भूखा? भूखा पे छीनता है छीने के जंग लड़ता है अपने हक के लिए। आगे बढ़ते हैं, हुकूमत में आ गए आप, अब हम खारजा पॉलिसी पे आते हैं। हुकूमत में आने के बाद फ्रांस से ताल्लुकात खत्म कर देंगे? फ्रांस से ताल्लुकात खत्म कर देंगे? अगर उन्होंने गुस्ताखे रसूल अपना सरबराह रखा तो बिल्कुल खत्म कर देंगे। अगर वो उसको ऑन करेंगे तो बिल्कुल खत्म कर देंगे। ठीक है, देखें हमारी जो जंग है ना, वो उस जात से है जो हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के बारे में वो बकवास करता है। अगर वो नहीं है तो फिर पूरी दुनिया से बात हो सकती है ना, किससे नहीं हो सकती? यहूदी से, सानी से, ईसाई से। दोस्त नहीं बनाया जा सकता, बाकी बात हो सकती है। इसी दुनिया में निजाम लेकर चला जा सकता है, सारे वो इसी दुनिया का हिस्सा है, हम भी इसी दुनिया के हिस्सा हैं, वो तो फिर सारी बातें हैं। लेकिन जो हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात करेगा, गुस्ताखी करेगा, उससे बात ताल्लुक खत्म, उससे ताल्लुक खत्म। आगे बढ़ते हैं। उससे ताल्लुक ना खत्म करें तो हम मुसलमान नहीं रहते। बिल्कुल ठीक। सियासी इत्तेहाद तहरीक लब्बैक किससे कर सकती है? क्या मौलाना फजलुर रहमान से सियासी इत्तेहाद हो सकता है? वो भी एक मजहबी जमात है आपकी तरह की। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हर उस जमात से सियासी इत्तेहाद कर सकती है जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नज़रिए को कबूल करता है, जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नज़रिए के ऊपर आता है। नहीं, वो आशिकाने रसूल होने का दावा तो सब करते हैं ना। आपने देख लिया ना, जो सारा आशिकाने रसूल थे उनके नुमाइंदगान पार्लियामेंट में बैठे हुए थे। जब नामूस रिसालत का बिल आया, कोई प्राइवेट दाखिल करके भाग गया, किसी ने वैसे ही बाइकाट कर दिया, किसी ने वैसे ही दूसरा रास्ता इख्तियार किया। तो आशिकाने रसूल जुबानी तो सारे हैं। मैंने पहले बात की थी अपने सिवा किसी और को नहीं समझते, कौल और अमल। ठीक, आप नहीं समझते कि रियासत मदीना वो बना रहे हैं, क्यों नहीं समझते? इसलिए कि उनका अमल नहीं जाहिर करता, वरना तो वो रियासत मदीना कह रहे हैं। फजलुर रहमान साहब अगर आपसे मिलने आए और आके ऐसी ऑफर करें या आप मुलाकात की दावत देंगे कि हम चूंकि मजहबी जमाते हैं ना दोनों, और वो भी डेफिनेटली आशिक रसूल होने का दावा उनका भी है, तो क्या तरीके नामूस रिसालत पर पहरेदारी की बात करने के लिए जरदारी साहब आ जाएं कि जनाब हम नामूस रिसालत के ऊपर बात करते हैं, खान साहब आ जाएं और ये जो दीन इस्लाम और ये जो इसकी बुनियाद है खत्म नबूवत, इसके ऊपर हमारा ईमान है, इसको ऊपर नीचे नहीं होने देंगे। बाकी सारे मामला तो फिर बैठ के तय होंगे ना कि आपके अंदर ये चीजें हैं, हमारे अंदर ये चीजें हैं, उनको हम पर तहफ़्फ़ुज़ात बांध। लेकिन ये बुनियादी नजरिया वो ये कहें कि जो आप कहते हैं, जो आपका नारा है, जो आपके ये सारी इसके ऊपर स्टैंड है, ये बिल्कुल दुरुस्त है और हम इसके साथ खड़े हैं, तो फिर आगे बात हो सकती है। निज़ाम अदल पे आते हैं अलामा साहब, निज़ाम अदल को किस तरह ठीक करेंगे? क्योंकि यहाँ पे एक ब्रिटिश कानून चल रहा है, शरीयत नाफिज होगी, शरीयत के कानून नाफिज होंगे, या फिर जो आपके आइन में जो इस वक्त कुछ ब्रिटिश, कुछ मजहबी, कुछ एंग्लो ब्रिटिश हमने चीज़ें डाली हुई हैं, उनका मिक्सचर चलता रहेगा? नहीं भाई, मिक्सचर से तो फिर किसी को अदल नहीं मिल सकता, ये तो बात पक्की है। आपको एक निज़ाम चलाना पड़ेगा, ठीक है जी, जिसके लिए पाकिस्तान बने और पाकिस्तान के माथे के ऊपर लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ठीक है जी। तो जब ये इस्लामी हो जाएगा, इसको बाकी किसी चीज की जरूरत ही नहीं रहेगी। इसमें शरीयत के कानून देखें, शरीयत के मुताबिक फैसले किए जाएंगे, शरीयत के कानून के मुताबिक फैसले किए जाएंगे। शरीयत के मुताबिक होंगे ना। देखें, चोरी पे जेल नहीं होगी, चोरी पे हाथ कटेगा, चोरी पे हाथ भी कटेगा, चोरी पे जो सजा शरीयत देगी वो होगा, शरीयत के मुताबिक होगा ना। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो आज तक
اس ملک میں ہوا ہے، آپ سمجھتے ہیں کسی بندے نے آج تک آپ کو اٹھ کر کہا ہو کہ مجھے اس ملک کے اندر عدل ملا ہے؟ کوئی ایک شخص کھڑا ہو کر کہتا ہے بے اصولی اور بے عدلی بے اصولی اور بے عدلی نہیں، قاتل رہا ہے، مظلوم جیل میں ہے. آپ میں جیل رہ کر آیا ہوں، مجھ سے پوچھ لیں کہ وہاں پر کتنے % بے گناہ ہیں؟ وہاں پر گناہ گار ہے ہی نہیں. آگے چلتے ہیں نا. اس کا بہت کم رہ گیا. مجھے ایک بہت آخری بات ایسا سوال ہے بہت ضروری ہے کہ نظام اسی کے ساتھ چلنا ہے. یہ نہیں ہونا کہ جج کو اٹھا کے نیچے بٹھا دینا اور موچی کو بٹھا دینا کہ آپ فیصلہ کریں. بھائی نظام انہوں نے ہی پڑھا ہوا ہے، انہوں نے ہی سارا نظام عدل پڑھا ہوا ہے. ان کے سے سسٹم کو اسلامی کرنی ہے، آپ نے ان کی نیتیں ٹھیک کرنی ہے، نیتیں بھی ٹھیک کرنی ہے، قبلہ بھی درست کرنا ہے اور کتاب بھی درست کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. آخری سوال، علامہ سعد حسین رضوی کماتے کتنا ہیں، کاروبار کیا ہے، ذریعہ آمدن کیا ہے؟ یہ بھی لوگ جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جو مذہبی جماعتوں کے امیر ہوتے ہیں پھر بڑی بڑی گاڑیوں میں پھرتے ہیں، بڑے بڑے شاہانہ محلوں میں رہتے ہیں. ہمیں تو یاد ہے بابا جی کا گھر، وہ کس طرح سے ایک خاص سادگی کی زندگی گزارتے تھے. علامہ سعد حسین رضوی کے ذرائع آمدن؟ علامہ سعد حسین رضوی تو نہیں، سعد رضوی تو آج بھی اسی گھر میں رہتا ہے جہاں میرے والد صاحب رہتے تھے. کوئی گھر نہیں تبدیل کیا نہ کو. اور رہی گاڑیوں کی بات، تو گاڑی ہمارے نام پر چیک ہی کر لیں ایک دفعہ کہ ہمارے نام یا ہمارے کسی فرنٹ مین کے نام پر ہیں. گاڑیاں محبت والے لاتے ہیں، دوست لاتے ہیں، کارکن لاتے ہیں، کینڈیڈیٹس لاتے ہیں. ان کی گاڑیوں پر ہمیں ان کی محبت میں ہم بھی سوار ہو جاتے ہیں، اور جب ہمارے پاس نہ ہو یا ان کو اپنے ساتھ سوار کر لیتے ہیں. یہ گاڑیوں والا مسئلہ. اخراجات یہ ہے، ہماری زرعی زمین ہے، زرعی رقبہ ہے، اور ڈیری کا کام ہے تھوڑا سا اپنا ذاتی، جس کو ہم خود کرتے ہیں. اس سے ہمارا سسٹم چلتا ہے. باقی چھوٹے بھائی ہیں وہ پڑھا رہے ہیں اب، ٹھیک ہے جی، تو ان کے ساتھ سسٹم ہے. ایک ہمارا اپنا شروع سے ایک سسٹم ہے، اور چھوٹا موٹا کام ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس سے ہمارا گزر بسر چلتا ہے. اچھا، میں آخری سوال صرف لوگوں کی، کیونکہ ڈیفینیٹلی آپ سے لوگ جو آپ اپنا سوال بھی کر لیں، لوگوں تک ہی رہے. نہیں، وہ لوگوں تک ہی ہوگا. نئی زندگی کیسی گزر رہی ہے آپ کی؟ ایک زندگی میں آپ کی تبدیلی آئی، آپ کی زندگی میں کوئی آپ کے شادی ہوئی آپ کی، وہ کیسا جا رہا ہے تجربہ آپ کا؟ دیکھیں جی، جو نظریہ والے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی زندگی میں کوئی تبدیلیاں نہیں آتی. اچھا. وہ اس لیے کہ ان کے لیے صبح و شام ایک جیسی ہوتی ہے. انہوں نے ہر وقت ایک چیز سے گزرنا ہوتا ہے، کبھی مشکل، کبھی وقت کی کمی، کبھی یہاں. تو وہ ہمیں قلت محسوس نہیں. میں ایک بات کہوں، یہ دیکھیں نا، بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں. علامہ صاحب نے جتنے بھی سوالات کے جواب دیے ہیں بڑے پرجوش انداز میں دیے ہیں. ساتھ سوال کے جواب میں اتنا ٹھنڈا رسپانس دیا علامہ. وہ اس لیے دیا کہ آپ نے یہ پرسنل سوال کیا ہے، باقی ساری چیزیں میرے سے پرسنل نہیں ہیں، وہ میرے نظریے پر ہیں. یہ میرے نظریے پر نہیں ہے، یہ میرے پرسنل ہے. چلے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں جو ہے وہ کامیاب کرے. بہت بہت شکریہ. علامہ سعد حسین رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جی، تحریک لبیک پاکستان کے امیر. میرا خیال ہے کہ جتنے سوالات ہم نے ان سے کیے ہیں، جو تشنگی آپ کے قریب تھی، آپ کو لگتا تھا کہ یہ سوالات، ان کے جوابات آپ کے پاس آنے چاہیے، مجھے امید ہے علامہ صاحب نے تمام سوالوں کے جواب دے دیے ہوں گے. سر بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. مجھے دیجیے اجازت ناظرین، اللہ نگہبان.